کون؟ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اس دن اپنی فضول باتوں میں کھیل رہے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے فضول باتوں میں۔ خوض اصل میں خاض یخوض خوضاً جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پانی میں داخل ہونا، اصل بات اس کا معنی یہ ہے پانی میں داخل ہونا۔ اور پانی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا پاؤں کہاں پڑے گا اور نیچے کیا ہوگا، پانی کے اندر کیا ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بالکل ایک بے مقصد اور بے منزل اور بغیر سوچے سمجھے انسان جب پاؤں رکھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا آگے کیا ہونے والا۔ اس سے یہ لفظ اس بات کے لیے استعمال ہونے لگا، ایسی باتوں کے لیے جن باتوں کا کوئی مقصد اور کوئی منزل نہ ہو، جو بے مقصد فضول باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگا لیں، ایک دوسرے کو لطیفے سنانا لگا لیں، بیکار باتیں جو ایک دوسرے لوگ کرتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں، بیکار باتوں میں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دنیا کی باتیں ہیں یا دنیا میں مشغول کر دینے والی باتیں ہیں، اس سے وہ ہے مراد خوض سے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ اپنی بیکار باتوں میں اس دن کھیلتے ہوں گے، جو یعنی اس دن نہیں، جو ہمیشہ کھیلتے ہیں بیکار باتوں میں، ان کے لیے اس دن بہت بڑی بربادی۔ سورہ مدثر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے جب پوچھیں گے نا قیامت والے دن، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں عذاب میں کس چیز، کون سی چیز تمہیں لے گئی، جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ تو یہ آگے سے جو جواب دیں گے اس میں ایک جواب یہ ہوگا کہ کننا نخوض مع الخائضین، کہ ہم جو ہیں پہلا تو یہ کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کننا نخوض مع الخائضین، ہم جو بیکار باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم بھی بیکار باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی، گویا پوری زندگی ضائع کر دی فضول باتوں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا میں جو لوگ بے مقصد باتیں کرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے میں آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے سب سے زیادہ دکھ ان نوجوانوں پہ ہوتا ہے جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چلے فٹ بال کھیل رہا ہے، ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی ایسا کھیل کھیل رہا ہے جس کے ساتھ فزیکل کوئی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، فزیکلی وہ مضبوط ہو رہا ہے، چلے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے۔ اور ایسی گیم کھیلنا جس کے ساتھ کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں۔ اور مجھے پتہ چلا کہ بچے جو ہیں اب آج کل آن لائن ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پچھلے دنوں پتہ چلا کہ آن لائن ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، دوسرا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، تیسرا جو ہے کراچی میں بیٹھا ہے، چوتھا جو ہے کسی اور، سارے مل کے ایک ہی جگہ پہ کھیل رہے، ایک ہی گیم کھیل رہے، اور پھر وہ گیم ایسے ختم نہیں ہوتی کہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی یا منٹوں میں، گھنٹوں میں ختم ہوتی۔ اور اس وقت آپ کسی نوجوان کو کہیں کہ اٹھ کے کوئی کام کر لے یا نماز ہی پڑھ لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی گیم ختم ہوگی تو اٹھے گا۔ اور کیونکہ اس گیم کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہیں، ہر ایک کا اپنا ٹائم زون الگ ہے، لہٰذا وہ چاہے ٹائم نماز کا ہو چاہے کس کا ہو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ گیم ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی جینوئن تفسیر ہے کہ کننا نخوض مع الخائضین، کہ جو بیکار وقت ضائع کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل کے بیکار وقت ضائع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو فضول اور بیکار باتوں میں کھیلا کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے بہت بری بات ہے جب قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہدایت دے اور ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچا لے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے دے کر، یوم اس دن، یدعون الی نار جہنم، اس دن دھکیلے جائیں گے یا دھکے دے کر لے جائے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، شدید دھکے دے کر، یعنی مار مار کے دھکے ان کو لے جایا جائے گا۔ جہنم کی طرف آرام سے نہیں جائیں گے،
دھکے کھاتے ہوئے جائیں گے اور اس کو پیچھے سے دھکیلا جائے گا کہ چلو ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور وہاں جا کے ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے جنت جہنم بنائے ہی کوئی نہیں، یہ دنیا ہی جہنم ہے۔ اندازہ کریں، بڑے جو نئے نئے اسکالر اٹھتے ہیں، جو انکار کرتا ہے وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، بڑے بڑے اسکالر اٹھ تو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم تو کیفیتوں کے نام ہیں، انہی کیفیتوں کے جن کیفیتوں میں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے مبتلا ہوتے ہیں، انہی کیفیتوں کے نام، اور کوئی جنت اور جہنم جگہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو دکھائے گا، اللہ اکبر، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا، اللہ اکبر۔ قیامت والے دن ان مجرموں کو طنز کیا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے احکام کے بارے میں تمسخر اڑاتے تھے اور طنز کرتے تھے۔ اس دن کہا جائے گا، یہ دنیا میں کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتا جادو ہے، آپ جو کہیں جادو ہے، قرآن سنائیں جادو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تاثیر دیکھیں جادو ہے، یعنی کبھی کچھ کبھی کچھ۔ قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا یہ جہنم دیکھو، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یہ تم دیکھ نہیں رہے اس کو، دیکھو تو صحیح، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ جب دیکھ رہے ہو تو کیا یہ جادو ہے یا پھر تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ اصلوہا، اب جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس کے اندر، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے صبر کرو اور چاہے صبر نہ کرو، اللہ اکبر، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، جہنم میں جانا ہے پھر اس کے بعد صبر کرو چاہے نہ کرو پھر برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے، یعنی تمہارے اعمال کا، انما سوائے اس کے نہیں، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو جہنم میں عذاب ہوگا اور اوپر سے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے طنز کیا جائے گا کہ دیکھو تو یہ جادو ہے جو تم دنیا میں کہتے تھے، ان کو جھٹلانے پر جو سزا ہوگی وہ تو سزا ہوگی، ساتھ رسوائی کی سزا بھی ہوگی۔ تو آیت نمبر 16 تک کی اللہ کریم نے قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی ہے اور عذاب کی دھمکی دی ہے کہ جہنمیوں کو دھکے مار مار کر گرایا جا رہا ہو۔ آگے پھر متقین کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں بنائے۔ فرمایا یہ جو متقین ہیں یہ سارے کے سارے جنتی جنت میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، فاکہین، خوب جو لطف اٹھانے والے ہوں گے، مزے لینے والے ہوں گے، فاکہین، مزے لے رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، اس چیز کی وجہ سے جو کچھ اللہ نے ان کو، ان کے رب نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہوگا اس وجہ سے وہ مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب نے ان کو بچا لیا ہوگا جہنم کے عذاب سے، یعنی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا، ان کے رب نے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا، کھاؤ اور پیو، ہنیًا، خوب مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ جہنمیوں کو کہا جائے گا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بھی تمہارے عملوں کی سزا ملی، اور یہاں جنتیوں کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ کھاؤ اور پیو اور خوب مزے سے۔ اچھا، یہ جو ہنیئا ہے نا، ہنیئا، اس کا معنی صرف خوب مزے سے یا خوب لطف سے اگر یہ کہیں تو اس سے پورا اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ وہ کھانا پینا جس میں صرف مزہ اور لطف نہ ہو بلکہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو میسر ہو، آرام سے میسر ہو، بغیر مشقت کے میسر ہو، اس کو کہتے ہیں ہنیئن۔ کہ ایسا کھانا جو محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہو وہ ہنیئن نہیں ہوتا،
ہنین وہ ہوتا ہے جو آرام سے حاصل ہو بغیر مشقت کے، اور پھر وہ بھی مزے، بڑے مزے کا۔ اس لیے جہاں کہیں ہنا یہن، یعنی جہاں بھی اس لفظ سے ہا نون حمزہ اس مادے سے جہاں بھی کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں یہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، ایک تو بغیر مشقت کے اور ایک اس میں مزے کا معنی۔ بغیر مشقت اور مزہ، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جو ہیں خوش بختی کی علامت ہے، اور اس میں ان 4 چیزوں میں فرمایا نیک بیوی، نیک ہمسایہ اور کھلا کشادہ مکان، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا المرکب الحنی، آرام دہ سواری۔ المرکب الحنی سے مراد وہ سواری جو حاصل ہونے میں بھی انسان کو مشقت نہ لگے، اور پھر اس پر سوار ہو کر انسان لطف اور مزہ لے، یہ دونوں باتیں اس کے شامل ہیں۔ ایسی آرام دہ سواری، یہ خوش بختی کے علامت۔ یعنی یہ سواری جو ہے بہت قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، سواری آرام دہ ہونا ضروری ہے، اور ہر سواری جو ہے جو قیمتی ہو وہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ آرام دہ بھی ہو، بعض سواریاں جو ہیں وہ آرام دہ ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بختی کی علامت جس کو فرمایا المرکب الحنی، تو حنی کا جو لفظ ہے اس کے اندر دونوں باتیں شامل، آرام سے بغیر مشقت کے حاصل ہوئی ہو اور اس میں مزہ بھی ہو، انسان کے لیے لطف بھی ہو، وہ ہنی ہوتا ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو خوب مزے سے، کیا مطلب؟ ان کے حصول میں بھی کوئی، یعنی جنت میں جب کھانے اور پینے کے لیے ان کو کچھ حاصل کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے، جو کہے گا اس کے سامنے آ جائے گا۔ لہذا ہنیئا، سبحان اللہ، بما کنتم تعملون، لہذا ہر طرح کا کھانا پینا جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا جو یہ چاہیں گے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، قطاروں میں جو تخت لگے ہوئے ہیں۔ سرر جمع ہے سریر کی، جس کا مطلب ہوتا ہے چارپائی یا تخت، جو ان کے تخت ہیں وہ سارے قطاروں میں ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے حور عین کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو سرور مصفوفہ ہے کہ قطار میں تخت ہوں گے، اچھا یہ دوسری جگہ فرمایا سرور متقابلین، حلال سرور متقابلین، ایک دوسرے کے مقابل، یعنی قطاریں بھی اس طرح نہیں ہوں گی کہ بس ایک قطار جا رہی ہے اور بس لمبی قطار ہے، نہیں، ایک دوسرے کے برابر قطاریں ہوں گی، اور وہ ادھر والے جنتی ادھر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپس میں گپ شپ بھی چل رہی ہوگی، اپنے اپنے تختوں پہ بھی ہوں گے۔ ہم اس کا پورا ادراک تو نہیں کر سکتے، ہم پورا کیا، ہم کچھ بھی ادراک نہیں کر سکتے جنت کے بارے میں، ہم کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے کہ کیسا ہوگا۔ اب ایسا تخت ہے کہ ہمارے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے انسان جس تخت کے اوپر یا جس پلنگ کے اوپر آرام محسوس کرتا ہے، سب سے زیادہ آرام محسوس کرتا ہے، تو وہ انسان کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ اور انسان تنہائی میں، یعنی اپنے بیڈ روم میں جا کے اس کا بیڈ ہوتا ہے جس پر جا کے وہ، تو یہ دوسروں کے سامنے نہیں ہوتا، دوسروں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوتا، دوسروں کے ساتھ گفتگویں نہیں ہوتی، آپس میں کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جنت میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں انسان کی پرائیویسی بھی ہوگی، جس میں انسان دوسروں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہوگا، اور یہ ساری جنت کی خصوصیات ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ جو ایک تو قرآن نے جو کہا فیہا ما تشتہیہ الانفس، کہ اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان چاہے گا، اور دوسری وہ حدیث جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، حدیث قدسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا، اس طرح کی نعمتیں ہیں۔ لہٰذا ہم جب اس اندازہ کرتے ہیں سرور مصفوفہ کا کہ یوں قطار میں تخت ہوں گے، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ وہی نظر آتا ہے جو ابھی کچھ سال پہلے، جو پرانے زمانے میں یہ دیہات میں جب قطار میں چارپائیاں بچھائی جاتی تھیں رات کو سونے کے لیے، ہمیں تو قطار وہی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔
وہ قطار میں تخت کیسے ہوں گے واللہ اعلم۔ پھر متقابلین ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کا نکاح کریں گے بحور عین۔ یہ بار بار قرآن میں حور کا تذکرہ، عین کا مطلب تو ہے موٹی آنکھوں والی، جس کے پاس جس کی آنکھیں بہت موٹی ہوں گی۔ اور جو حور ہے نا، حور کا لفظ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حور اصل میں حورا کی جمع ہے، اور حورا کسی بھی ایسے وجود کو کہتے ہیں یا کسی ایسی پرسنالٹی کو کہتے ہیں جو جس کی رنگت انتہائی سفید ہو۔ حور کا معنی ہی سفیدی ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کی رنگت جو ہے وہ انتہائی سفید ہو، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ انتہائی سیاہ ہوں۔ گویا سیاہ آنکھیں، انتہائی سیاہ آنکھیں اور انتہائی سفید رنگت پورے جسم کی، جس وجود کی یہ کیفیت ہو اس کو حور کہتے ہیں۔ اور اس میں پھر حور عین جب فرمایا کہ وہ آنکھیں جو سیاہ ہیں وہ موٹی بھی ہوں گی، عین کا مطلب ہے موٹی آنکھوں والی۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص خواتین وہاں کی بنائی ہوں گی جنت کی، اور یہ جنت کے کوئی خاص وجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خواہش کے لیے یہ بنائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ مومن ہوئے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کی ایمان کے کسی بھی درجے میں، بے ایمان یعنی ایمان کے ساتھ، ایمان کا درجہ تھوڑا تھا زیادہ تھا، وہ چاہے جتنا، بے ایمان کسی بھی درجے میں، واتبعتهم ذریتهم، اور ان کے پیچھے چلے، ان کی اولادیں ان کے پیچھے چلیں، بے ایمان ایمان کے کسی درجے میں، یعنی بالکل مشرک نہیں ہو گئے اور کفر پہ نہیں چلے گئے، ایمان پہ رہے، چاہے ایمان تھوڑا تھا، کسی چھوٹے درجے پہ چلے۔ اب جو اجداد تھے، آباء و اجداد، وہ بہت نیک تھے، جو اولادیں تھیں وہ اولادیں ان کی نیکی کے رستے پر تو چلے، ان کے پیچھے تو چلے، لیکن ان کا ایمان کا ذرا درجہ کمزور تھا۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب دیکھیں، اولادیں جو ہیں ایمان کے کسی درجے میں چلیں، اگر وہ جنت میں گئیں بھی تو وہ بہت نیچے ہیں، اور جو ان کے نیک آباء و اجداد ہے وہ بہت اوپر ہے۔ اب ان کو ملانا ہے آپس میں، تو ملانے کے لیے دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا نا، یا اوپر والوں کو نیچے لے آئیں یا نیچے والوں کو اوپر لے جائیں، دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اولادوں کو ان سے ملا دیں گے، وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ گویا جن کا درجہ بلند ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، جو کمی والے ہیں ان میں زیادتی ہوگی، ان کو اللہ بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، نیک اجداد کے ساتھ ان کو شامل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کل امرئ بما کسب رہین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یرفع للمؤمن ذریتہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اس کی اولاد کو بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے بہت ہی تھوڑے ہوں اور بالکل انہوں نے اچھا عمل نہ کیا ہو اور اس جیسے اعمال نہ ہوں، وہ تھوڑے عمل کرنے والے لوگ ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو اوپر اٹھا دے گا۔ اس لیے اٹھا دے گا لِيُقِرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈک نہیں کرے اولاد کے ساتھ۔ اللہ، آپ اندازہ کریں وہ کیسی جنت ہوگی جس میں ہماری اولاد نہ ہو، وہ کیسی جنت ہوگی جس میں ہمارے والدین نہ ہوں، وہ کیسی جنت ہوگی جس میں ہمارے بہن بھائی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کریم نے وہاں پہ کوئی جو نظام بنایا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آنے والا،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں ملا نہ دے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی اطاعت سے نکلا ہوا فاسق و فاجر ہو اور وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو، اس کے سوا باقی جو تھوڑے بہت ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ ملا دے گا۔ لیکن تھوڑے ایمان والوں کے ساتھ بڑوں کو ملانے کے لیے بڑوں کا مرتبہ کم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ چھوٹوں کا مرتبہ بلند کر کے جو ہے ان کو اٹھا دے گا۔ جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا یرفع للمؤمن ذریت، اٹھا دے گا، بلند کر دے گا۔ اور یہ نیچے والے وما التناہم من عمل من شیء، کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی عمل کی کمی نہیں، وما التناہم، اور نہیں کمی کریں گے ہم، خسارہ نہیں کریں گے، من عمل، ان کے عمل میں، من شیء، کسی بھی طرح۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر آدمی بما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، رہین، اس کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ جو گروی رکھا ہونا یہ بڑا معلوم ہے، ہم لاہور والوں کو تو بڑا پتہ ہے گروی کیسے رکھتے ہیں۔ تو گروی جب کوئی چیز کسی کے رکھ دیتے ہیں تو وہ اس وقت تک چھڑائی نہیں جا سکتی جب تک کوئی اصل اس کی واپس نہ کریں۔ جو گروی آپ نے کوئی مکان گروی دے دیا اور اس کے بدلے میں پیسے لے لیے، تو اب جب تک آپ پیسے واپس نہیں کریں گے آپ کی گروی جو ہے وہ چھڑائے نہ جا سکے گا۔ تو کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان گروی رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کے بدلے میں۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے رہا وہی ہوگا جس نے اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال کے بغیر کوئی شخص بچ نہیں سکتا، بچے گا صرف وہ جو اچھے اعمال کرے گا۔ تو گویا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جہنمیوں والے اعمال کرتا رہے اور ساری زندگی وہ جہنمیوں کسی گزارتا رہے اور پھر وہ کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا۔ جنت ملے گی تو اعمال ہی کی وجہ سے ملے گی، اور اعمال کتنے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ ضرور اپنی رحمت سے اس کے درجات جو ہے بلند کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کو ہم وہاں پہ عطا کریں گے پھل، بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت، ہر طرح کا وہ گوشت جو وہ یہ چاہیں گے، یعنی میٹ ہوگا، یعنی مٹن ہوگا کہ بیف ہوگا کہ چکن ہوگا کہ کیا ہوگا، پرندے ہوں گے، مرغابی ہوگی، تو ہر وہ گوشت ہوگا جو کوئی شخص چاہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چاہ کوئی اور رہا ہو اور اس کو دے کچھ اور دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، جو وہ چاہے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ، حسب خواہش، پھل بھی ملیں گے اور گوشت بھی ملے گا۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، آپ اندازہ کیجئے جنت کے منظر کا، تھوڑا سا ادراک کیجئے، اللہ کریم نے یہ منظر کشی فرمائی ہے۔ یتنازعون فیہا، ایک دوسرے سے کھینچیں گے، یتنازعون، تنازع کا مطلب ہوتا ہے، تنازع کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے کھینچنا، اسی سے جھگڑا ہوتا ہے نا، اسی کا معنی جھگڑا ہے۔ جھگڑا کا مطلب ہے دو لوگ ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہوں تو وہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو گویا آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے۔ کاسن، جو شراب کا پیالہ ہے نا، اس کو وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے۔ اب وہاں دنیا میں جو ایک دوسرے کی طرف لوگ کھینچتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کھینچتے ہیں کہ اس کی کمی ہوتی ہے، اور ایک شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے، دوسرا چاہتا ہے میرے پاس آ جائے، تو ایک دوسرے سے لوگ کھینچتے ہیں۔ اور وہاں جنت میں کمی کوئی نہیں ہوگی، لیکن وہ صرف چھینا جھپٹی کریں گے ایک شرارت کے انداز میں، اور ایک چھینا جھپٹی کا اپنا ایک لطف ہے، اور وہ لطف لینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے وہ پیالے جو ہیں، وہ جو شراب طہور کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ اور چھینا جھپٹی جب کی جاتی ہے تو اس میں، یا دنیا میں جب لوگ چھینا جھپٹی کرنے کے بعد وہ شراب ہو، وہ جو بھی یہ برے قسم کے جن کو نام رکھے جاتے ہیں، جو یہ جو نشے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی نشہ کیا جائے تو اس میں پھر دو طرح کے اثرات اس کے اوپر آتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر فوری طور پہ انسان جو ہے جس کو شراب کا نشہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھر بیکار اور بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بیہودگی شروع ہو جاتی۔ اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ شراب کے نشے کے اندر جب انسان شراب کے نشے میں دھت ہو جائے
تو پھر وہ کوئی بھی گناہ کر گزرتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا وہاں پہ جنت کے اندر یہ چھینا جھپٹی تو کریں گے، لیکن لا لغو فیہا ولا تاثیم، نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ والی بات ہوگی۔ لا لغو فیہا، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، یعنی یہ وہ جنت کے اندر آپس میں چھینا جھپٹی کا بھی کیا مزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور یطوف علیہم، گھومیں پھریں گے ان کے اوپر، گھومیں گے، طاف یطوف، گھومیں گے ان کے اوپر، غلمان لہم، ان کے لڑکے یا ان کے بچے کہہ لیں، ان کے بچے ان کے اوپر گھومے پھریں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں، چھپا کر رکھے ہوئے جیسے موتی ہوں، اس طرح کے غلمان۔ یہ جو ہے نا جس کو اللہ کریم نے سورہ دہر میں فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کہ ان کے اوپر ہمیشہ رہنے والے بچے، ایسے بچے جو بڑے نہیں ہوں گے، وہ ان کی عمر وہی رہے گی، ولدان مخلدون، اسی طرح کے لڑکے، وہ وہاں پہ خدمت گزار جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جب تو اس کو دیکھے گا تو ایسے لگے گا بکھرے ہوئے۔ اچھا وہاں بھی اللہ کریم نے جنت کی بڑی منظر کشی کی ہے کہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اللہ اکبر، مجھے یوں لگتا ہے یہاں جا کے انتہا ہو جاتی کہ جب تو دیکھے گا تو ایسے ایک بڑی بادشاہی نظر آئے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ان کو، یہ جو غلمان ہیں جن کا نام ہی لوگوں نے کہا غلمان، غلمان سے مراد چھوٹے لڑکے، یہ کون ہوں گے؟ اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی عمر بڑی نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج بچے ہیں کل کو بڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کہاں سے آئیں گے، یہ کون ہوں گے؟ کیا یہ حوروں کی طرح کوئی جنتی مخلوق ہوگی؟ اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ اور وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اب ظاہر ہے ایک بڑی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک نعمتوں سے بھری جنت ہے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک بہت بڑا، یعنی اس کو آپ کبھی تصور کریں، بعض اوقات کہیں کوئی فنکشن ہو نا، بہت بڑا فنکشن، کوئی 1000 2000 10,000 لوگوں کا، تو آپ ایک ہی جگہ پہ 10,000 20,000 لوگوں کا انتظام کیا ہو، تو آپ ایک طرف سے جا کے دیکھیں اس کو تو عجیب نظر آتا ہے، اچھا اتنے لوگ۔ اب جنت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لوگ ہوں گے، اور ان کھربوں لوگوں کا انتظام اللہ نے ایسے کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو انتظام کرنے والے اور ان کو جو خدمت کرنے والے خدمتگار، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اور وہ ایسے لگے گا جیسے موتی ہوں، بکھرے ہوئے موتی، سبحان اللہ، یا چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ جو چھپا کے رکھا ہوا موتی جو ہوتا ہے اس کی چمک ماند نہیں پڑتی، اور جو موتی جو ہے وہ چھپا کے نہ رکھا وہ اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ جو موتی ہوں گے تو وہ ظاہر، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ ابھی نکالے گئے ہیں، اور سیل پیک جگہ سے ابھی ان کو نکالا ہے، ان کی چمک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسے غلمان ہوں گے، ایسے لڑکے ہوں گے، ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ اچھا بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ جنت کی ایک مخلوق ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں پیدا کرے گا جنتیوں کی خدمت کے لیے، خدمت گاری کے لیے، وہ جنت کی مخلوق۔ اچھا بعض نے کہا کہ نہیں، یہ وہی بچے ہوں گے جو مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے جتنے بچے دنیا میں بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو ان بچوں کو ہی اللہ غلمان بنا دے گا، اور یہی بچے جو ہیں وہاں جو ہے وہ بطور خدمتگار جنت میں خدمت کرتے پھریں گے، اور اس طرح سے کرتے رہیں گے۔ اچھا یہ صرف گمان ہے لوگوں کا، اور اس گمان کی وجہ یہ والی آیت ہے، اس لیے کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ غلمان لہم، کہ وہ غلمان جو ان کے اپنے ہی ہوں گے،
تو اپنے ہی غلمان کا مطلب لوگوں نے یہ لیا ہے کہ گویا ان کے اپنے ہی بچے ہوں گے. مثلا خاندان کے اگر کوئی بچے فوت ہوئے ہیں تو وہ اپنے ہی خاندان کے سارے بچے جو ہیں وہ غلمان بن کے، جنت کے غلمان بن کے وہ اس دن جو ہے وہ خدمتگاری کر رہے ہوں گے اور اس طرح سے کر رہے ہوں گے. اور یہ لوگوں نے یہاں سے غلمان اللہم سے یہ مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ وہ ان کے اپنے ہی بچے ہوں گے. غلمان اللہم، لہم کا مطلب ان کے غلمان، تو گویا اپنے ہی بچے ہوں گے اور اپنے ہی لڑکے ہوں گے، اپنے خاندان کے یا کہہ لیجئے یا اپنے علاقے کے کہہ لیجئے، یا جس طرح وہ خدمتگار ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، واللہ اعلم. کیونکہ غلمان اللہم سے بہرحال کوئی نسبت تو اللہ تعالیٰ نے ضمیر تو اس طرف بتائی ہے نا، لہم ان کے لیے یا ان کے جو ان کے اپنے، اس سے مفہوم تو یہ نکل سکتا ہے واللہ اعلم. لیکن کیا حرج ہے کہ اس کا ترجمہ لہم کا مطلب ان کے لیے کر لیا جائے کہ غلمان لہم، ان کے لیے لڑکے ہوں گے، لہذا ان کے اپنے ہوں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اس قانون کے بھی خلاف ہے کہ جس میں جو انسانوں کے بچے ہیں، چاہے وہ بچے فوت ہوئے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں، چاہے وہ غیر مسلموں کے بچے ہوں، جو بچے ہیں انہوں نے بھی تو جنت میں جانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ کوئی بچہ ہوگا، سارے کے سارے جوان ہوں گے ایک جیسی عمر کے. اور جب ایک جیسی عمر کے سب لوگ جائیں گے جنت میں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچے مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کے جو بھی بچے فوت ہوئے ہیں، یہ بچے بھی جنت میں جانے سے پہلے ان کی عمر وہ کر دی جائے گی جو بوڑھوں کی عمر بھی وہی ہوگی، بچوں کی عمر بھی وہی ہوگی، سارے جنتیوں کی عمر ایک جیسی ہوگی. لہذا غلمان یہ نہیں ہو سکتے. تو یہ کہنا کہ وہ اپنے ہی بچے ہوں گے، انسانوں کے اپنے بچے ہوں گے، تو یہ درست نہیں بات محسوس ہوتی. اس لیے کہ اگر ہم یہ محسوس کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنت میں جا کے بھی ان کو خدمتگاری کرنی پڑے گی. جنت میں جا کے بھی خدمتگاری کرنی پڑی تو پھر کیا فائدہ ہوا جنت میں جانے کا؟ اللہ اکبر. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر جنت میں جا کے خدمتگاری کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جو چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر دے گا اور سب حالت جوانی میں جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور اس لیے جو غلمان اللہم ہے، اس کا ترجمہ آپ یہ کیجئے کہ ان کے لیے غلمان، ان کے لیے لڑکے ہوں گے خدمتگار، ان کی خدمت کے لیے ہوں گے. کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے لگے گا اتنے خوبصورت ہوں گے، یعنی نہ انہوں نے بڑا ہونا ہے نہ انہوں نے چھوٹا ہونا ہے، جو جس ایک عمر کے سارے ایک جیسے ہوں گے اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے یہ اب چھپائے ہوئے موتی ابھی نکالے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے جنت کی منظر کشی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وہاں جو جنتی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. ظاہر ہے جنت میں اور تو کوئی کام ہونا نہیں، گپ شپ ہی لگانی ہے. اللہ باقی وہاں پہ کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ نعمتیں بنائی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ان نعمتوں کے سے مستفید ہوتے ہوئے گویا وقت بہت ہوگا اور لوگوں نے آپس میں کیا کرنا ہے، گپیں لگانی ہیں. تو فرمایا کہ جو جنتی ہیں وہ آپس میں بیٹھے گپ لگائیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال کریں گے. کیا؟ وَقَالُوا، کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. اللہ اکبر. بے شک ہم جب اپنے گھروں میں تھے تو بڑا ڈرا کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم جب اپنے گھروں میں تھے اس سے پہلے تو ہمیں بڑا ڈر لگا کرتا تھا، ہم بڑے ڈرا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس چیز سے ڈرا کرتے تھے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں ہم جنت سے محروم نہ رہ جائیں. یا پھر اس بات کا خوف کیا کرتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں اور ہماری اولادیں کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں، بہک نہ جائیں، کہیں وہ جنت میں جانے سے محروم نہ رہ جائیں.
ایک مومن کو کتنے خدشات ہیں جو اس کے دل میں آتے ہیں اور کس کس بات سے وہ ڈرتا ہے، اس میں سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، میری اولاد کہیں کسی بے راہ روی کے راستے پر نہ چل پڑے. یعنی سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے ایک مومن کو وہ اپنی اولاد کا ہوتا ہے. اور وہ جب بھی کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا محور بھی اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خوف اس کی اولاد ہوتی ہے، اپنی ذات اور اپنی اولاد. بس بڑے چلے گئے اس دنیا سے، ان کے لیے دعا تو کرتا ہے، فکر ان کی نہیں کرتا، فکر اولاد کی کرتا. دعا اولاد کے لیے بھی ہے، دعا اجداد کے لیے بھی ہے، لیکن فکر جو ہے وہ ہمیشہ اولاد کی کرتا ہے، اولاد کی اور اپنی ذات کی. میں بچ جاؤں میری اولاد بچ جائے، میں بچ جاؤں میری اولاد بچ جائے. اور یہ جو قرآن نے تو مطلقاً کہا کہ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں بتائیں گے، سوال کریں گے کہ یار ہم جب گھروں میں بیٹھتے تھے اس سے پہلے تو ہم کتنا ڈرا کرتے تھے، کتنا ہمیں ڈر لگتا تھا. اللہ فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. سبحان اللہ. فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. ووقانا عذاب السموم، اللہ اکبر، اور زہریلے عذاب سے ہمیں بچا لیا ہے. عذاب السموم، سموم کے مطلب ہے کہ زہریلا، اور اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے زہریلی لو کا عذاب. زہریلی لو والا عذاب جو ہے، کیونکہ عذاب تو جلانے والا ہی ہے جہنم میں، تو زہریلا کس طرح سے ہوگا، وہ سموم کس طرح سے ہے، واللہ عالم. یعنی وہ جو سموم ہے اس کو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ انتہائی شدید گرم، جو زہریلی لو اس کو کہتے ہیں جو انتہائی شدید گرم ہو اور جھلسا دینے والی ہو. اس لیے وہ عذاب السموم کا مطلب ہوگا جھلسا دینے والا عذاب، نہایت گرم اور جھلسا دینے والا عذاب. تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، سبحان اللہ. وہ کہیں گے کہ یار ہم اللہ سے دعائیں بھی تو کرتے تھے. انا کنا من قبل، بے شک ہم تھے اس سے پہلے، ندعوہ، ہم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اسی کو پکارا کرتے تھے. دنیا میں ہم نے کسی کو اور کو نہیں پکارا، ہم نے صرف اللہ کو پکارا. اللہ سے ہم دعائیں کرتے تھے اور صرف عمل نہیں کرتے تھے، ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے اور دعائیں کرتے رہے ہمیشہ. اللہ انہ هو البر الرحیم، وہ کتنا احسان کرنے والا ہے، خوب احسان. البر، بے شک وہ کتنا بڑا احسان کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس نے ہماری دعائیں سن لی، وہ احسان کرنے والا ہے، اس نے ہماری دعائیں سن لی. اللہ، یہ جنتیوں کی گفتگو آپس میں ہوگی کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا